نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظیم۔ سورہ الحشر 28ویں سپارے کی سورت، آیت نمبر 18 تا 21 میں نے آپ کے سامنے قرأت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین اہل ایمان سے خطاب فرما رہا ہے، تقوی کی زندگی گزارنے، آخرت کی فکر اختیار کرنے اور دنیا دار جیسے انسانوں کی زندگی کی طرح زندگی نہ بسر کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی وجہ بیان کی کہ قیامت میں اہل نار اور اہل جنت برابر نہیں ہوں گے، بلکہ اہل جنت ہی کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا اس کے لیے لازم ہے کہ دنیا میں بھی دونوں کا کردار اور عمل الگ الگ ہو، اور آخرت میں جنت میں داخلے کے لیے لازم ہے کہ قرآن مجید سے تعلق مضبوط ہو، اسی کے احکامات کے مطابق زندگی گزرے، تو اس کے نتیجے میں آخرت میں رب کی رضا اور جنت حاصل ہوگی۔ یہ ان آیات کا مضمون ہے اور سبق ہے۔ پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مؤمنو اللہ سے ڈرو۔ قرآن مجید میں یہ جملہ تقریباً 87 مقامات پر آیا ہے۔ یوں تو اللہ کا ہر حکم اہم ہے، ضروری ہے، لیکن مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ سے آغاز ہو جائے تو یہ اشارہ ہے کہ اس کے بعد بیان ہونے والا حکم مضمون انتہائی اہم ہے، لہذا توجہ کے ساتھ اس پر اپنے کان کو رکھو اور اس پہ غور کرو اور اس پر عمل کرو۔ تو یہاں پر بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے مؤمنو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ جملہ بھی قرآن مجید میں بار بار ذکر ہوا ہے۔ تقوی اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کا نام ہے، فرائض کو پورا کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے وہ حقیقی تقوی جو اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے مطلوب ہے۔ یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو انسان دنیا میں مطمئن زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں رب کی رضا کو پا لیتا ہے۔ اس لیے اس جملے کو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ اور یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور چاہیے کہ ہر انسان یہ دیکھ لے کہ وہ جو ہے آنے والے دن کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ آنے والا دن قیامت کا دن، قیامت کے دن کو آنے والے دن سے تعبیر کیا ہے۔ جس طرح کل یقینی ہے اور آج ختم ہونا یقینی ہے، اسی طرح دنیا کا ختم ہونا اور آخرت کا آنا یقینی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ
پوری دنیا کی زندگی اپنی ابتدا سے اور قیامت تک یہ گویا کہ آج ہے، یعنی گویا ایک دن کی زندگی ہے، یعنی آخرت کے بالمقابل اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آخرت کی زندگی لامحدود ہے، اور جب کہ دنیا کی زندگی محدود ہے تو محدود لامحدود کے ساتھ کوئی موازنہ اور مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی فرمایا گیا کہ گویا کہ آج ایک دن پوری دنیا کی یہ زندگی ہے، اور کل یعنی قیامت وہ اس کے بعد آ رہی ہے۔ دوسرا جو ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس میں یہ نقطہ بھی ہے کہ جس طرح کل قریب ہے، صرف رات کا فاصلہ ہوتا ہے اور اگلا دن آ جاتا ہے، تو قیامت کو بھی دور نہ جانو بلکہ قیامت قریب ہے۔ کتنی قریب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی تعلیمات بتائی ہیں، احادیث میں اس کی جو تشریحات و تفصیلات بتائی ہیں، تو اس سے جو ہے مومن پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ بس قیامت آ رہی ہے، قیامت سامنے موجود ہے، اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ لگی ہے۔ یہ جو ہے سبق پڑھایا جا رہا ہے تاکہ انسان آخرت کی فکر کرے، اس کو جو ہے دور نہ جانے، اس سے غافل نہ ہو۔ اور جو شخص مر گیا تو اس کی تو قیامت شروع ہو گئی ہے، یعنی ایک تو وہ قیامت ہوگی کہ جب سور پھونکا جائے گا اور پھر میدان حشر میں حساب اور کتاب ہوگا، وہ تو کسی وقت آئے گی، لیکن جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ موت کے ساتھ ہی انسان کا تعین ہو جاتا ہے کہ وہ اگلے مراحل میں کس طرح کی زندگی گزارے گا۔ اگر وہ نیک ہوا، اگر متقی اور پرہیزگار ہوا، اگر اس نے اس دنیا کی زندگی کو بامقصد گزاری، تو آنے والے تمام مراحل میں اس کے لیے انعام ہے، اکرام ہے، اعزاز ہے، قبر اس کے لیے جنت کا باغیچہ ہے۔ اور جو شخص اس طرح دنیا سے گیا کہ وہ نافرمان تھا، باغی تھا، سرکش تھا، تو اس کی کیفیت موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے اور عذاب کے آثار اس پر نمودار ہو جاتے ہیں، اور قبر جو ہے اس کے لیے جہنم کو گویا کہ گڑھا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں اس قیامت کو دور نہ جانو بلکہ قیامت تمہارے قریب ہے، یعنی ہر انسان کی قیامت تو اس کے ساتھ ہے، موت کے ساتھ شروع ہوگی، اور موت کب آئے گی کوئی پتہ نہیں ہے۔ لازم نہیں ہے کہ ہر انسان بڑھاپے کی عمر میں جا کر کے وہ دنیا سے جائے، جوانی میں بھی جا سکتا ہے، لڑکپن میں بھی جا سکتا ہے، ادھیڑ عمر میں بھی جا سکتا ہے، کسی لمحے جا سکتا ہے۔ کسی شخص کو یہ یقین نہیں ہے کہ اگلے گھنٹے وہ موجود ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور آج کے جدید دور میں تو یہ بات اور کھل کر کے واضح ہو کر کے سامنے آ رہی ہے کہ آنن فانن جو ہے ایک انسان دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ لوگوں غفلت کی زندگی نہ گزارو بلکہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو۔ ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کل سے، وہ یہ کہ جس طرح دنیا کے اندر ایک انسان اپنے مستقبل کی فکر کرتا ہے اور مستقبل کے لیے آج تیاری کرتا ہے، مثلا طالب علم ہے، وہ آج محنت کرتا ہے تو کل وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، معاشرے کا اچھا فرد بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تاجر آج تجارت کرتا ہے اس لیے کہ آنے والے دن میں اس کو نفع حاصل ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ دیار غیر میں دوسری جگہ جا کر کے محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کے پیش نظر مستقبل ہوتا ہے کہ میں 3 سال 4 سال 5 سال محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، اپنے معاش کا انتظام کروں گا اور اتنا پیسہ کما لوں گا کہ پھر میرا مستقبل اچھا ہوگا، میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہوگا۔ یہ تو وہ دنیا کا مستقبل ہے جو انسان دنیا میں اس کے لیے کوشش اور جدوجہد کر رہا ہے،
اللہ فرما رہا تمہارا حقیقی مستقبل آخرت ہے، اس کی کیا تیاری کی ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کی تیاری کی فکر کرو، اس کے لیے سامان آگے بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس حوالے سے ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے یہ پوچھا، تم میں سے کون دوسرے کے مال سے محبت رکھتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی بھی دوسرے کے مال سے محبت نہیں رکھتا، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال عزیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا اور جو تم نے پہن لیا اور جو تم نے آگے بھیج دیا، یہ ہے تمہارا مال، باقی تو ورثاء کا ہے، اس کا تو کوئی اور مالک ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو قبر تک زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال جاتا ہے، اس کے دوست احباب رشتہ دار جاتے ہیں اور اس کے اعمال جاتے ہیں۔ اور قبر میں جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو رشتہ دار اور دوست اور احباب اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اس کا مال ورثاء میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ رہ جانے والی چیز جو ہے وہ صرف اس کا عمل ہے جو آگے اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان یہ دیکھ لے آنے والے دن کے لیے وہ کیا سامان بھیج رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر بکری ذبح کی گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وہ گوشت تقسیم کر دیا، ایک دستی رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، عائشہ کچھ بچا ہے؟ اب دیکھیے تربیت کا انداز، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ایک دستی بچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جو تم نے دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے، اور جو تم نے رکھ لیا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، وہ تو کھا لیا جائے گا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان جو ہے آخرت کی فکر کرے، آخرت کا سامان کرے۔ آخرت کے لیے انسان اس دنیا میں مستقل عمل کر رہا ہے، چاہے وہ نیکی کا عمل ہو چاہے وہ برائی کا عمل ہو، لہٰذا تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم آگے کیا بھیج رہے ہو، نیکیاں بھیج رہے ہو یا برائیاں بھیج رہے ہو، اس کی طرف نظر کرو۔ یہ 40 سال کی زندگی، یہ 50 سال اور 60 سال اور 100 سال کی زندگی ایک محدود زندگی ہے، اور ایک دفعہ یہ مہلت عمل ختم ہو جائے پھر دوبارہ جو ہے واپسی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس وقت سے پہلے کہ جب تمہیں دنیا چھوڑنا پڑے، ابھی وقت موجود ہے، اپنے اعمال کا حساب لے لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول امام ترمذی نے نقل کیا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب لیا جائے۔ قیامت کے دن 5 سوالات لازمی، جب تک وہ جواب نہ مل جائے انسان کے قدم رب کے دربار سے ہل نہ سکیں گے۔ زندگی کہاں گزاری؟ خود تو نہیں پیدا ہوئے، ہم نے زندگی دی تھی، بتاؤ یہ زندگی کہاں گزاری؟ دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری؟ یہ اصل زندگی ہے، 15 سے 40 سال کے درمیان کی جو زندگی، جس میں انسان قوت میں ہوتا ہے، شباب میں ہوتا ہے، صلاحیت کا حامل ہوتا ہے، اس کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا، اس جوانی کو کہاں گزارا؟ لہو لعب میں، لا یعنی کاموں میں، فضول چیزوں میں، دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے میں، یا اس کے ذریعے میری رضا تم نے حاصل کی، جنت کے لیے سعی اور کوشش کی؟ تیسرا سوال ہوگا دنیا مال کیسے کمایا؟ سوال یہ نہیں ہے کہ مال کیوں کمایا، نہیں، حاصل کیسے کیا۔ مال جتنا بھی ہو یہ قابل اعتراض نہیں ہے، اگر مال رکھنا عیب ہوتا تو حضرت عثمان غنی نہ ہوتے، حضرت عبد الرحمن بن عوف مالدار نہ کہلاتے، اسی طریقے سے حضرت طلحہ انصاری کے پاس مال نہ ہوتا۔ تو مال ہونا عیب نہیں ہے، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ یہ کمایا کیسے ہے، حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا؟
چوتھا سوال یہ ہوگا جو مال تم نے کمایا ہے اس کو خرچ کہاں کیا ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتے میرا مال میری مرضی، جیسے چاہوں اور جہاں چاہوں استعمال کروں، نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک نعمت کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا، لہٰذا جو مال اللہ نے دیا اس مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ یہ خرچ کہاں کیا ہے۔ پانچواں سوال یہ کہ جو علم تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ توحید، رسالت، آخرت اور دیگر عقائد سے متعلق تعلیمات دی گئی تھی، عبادات بتائے گئے تھے، اخلاقیات کی تعلیم دی گئی تھی، قرآن موجود تھا، احادیث نبویت موجود تھی۔ اس طریقے سے علماء نے متعدد طریقوں سے جو ہے دین کی تعلیم تمہیں دی تھی، دین کی تعلیم موجود تھی، بتاؤ تم نے اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ ہے وہ 5 سوالات، جب تک ان سوالوں کے جواب بندہ نہ دے دے رب کے دربار سے اس کے قدم ہل نہ سکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، لوگو آج دار العمل ہے، آج جزا نہیں ملے گی، آج تم عمل کرو تو تمہیں جزا نہیں ملے گی، اور کل جب تمہارے کو جزا ملے گی تو اس وقت تم اپنے عمل کو پچھتاؤ گے کہ کاش کہ میں کچھ اور کر جاتا، لہٰذا آج عمل کیے جاؤ، یہ وقت تمہارے پاس موجود ہے۔ اسی بات کو میں ایک اور انداز سے جو ہے واضح کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، درہم دینار دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو دنیا کا مفلس، حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کا حق مارا، کسی کا جو ہے کسی پر ظلم کیا، کسی کا مال ہڑپ کیا، کسی کی غیبت کی، وغیرہ وغیرہ، تو قیامت میں اس کے خلاف حقدار مقدمہ دائر کریں گے۔ اللہ فرمائے گا آج سب کے ساتھ انصاف، اور انصاف کی صورت یہ ہوگی کہ ان شخص کی نیکیاں حقداروں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ فرشتے کہیں گے نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، حقدار اب بھی باقی ہیں۔ حکم دیا جائے گا لوگوں کے گناہ بقدر حق اس کے اوپر ڈال دو، اور پھر اس کے بعد اس کو گھسیٹ کر جو ہے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ فرمایا یہ ہے مفلس۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگوں دعا کرو، تمہاری دعا رد نہیں ہوتی ہے، یا تو وہ دعا جو تم نے مانگی ہے بعینی ہی وہ تمہیں مل جائے گی، دوسری صورت یہ ہے کہ اس سے بہتر چیز تمہیں مل جائے گی، تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی بیماری آ رہی ہوگی تو اس دعا کی وجہ سے جو ہے وہ بیماری ختم ہو، بیماری اور آفت اور بلا جو ہے وہ ٹال دی جائے گی۔ یہ 3 صورتیں قبولیت دعا کی دنیا کے اندر ہے۔ چوتھی صورت ایک اور بیان بھی ہے، وہ یہ کہ قیامت کے دن جب انسان کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی تو اسے یاد ہوگا کہ میں نے کیا کیا عمل کیا ہے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دیا، حج کیا، ذکر کیا، تلاوت کی، ماں باپ کے حق ادا کیا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، وغیرہ وغیرہ، وہ سب نیکیاں اس کو یاد ہوں گی، کچھ اور نیکیاں نظر آئیں گی، اس کا عمل اس کو یاد نہیں ہوگا۔ اللہ سے پوچھے گا، اے میرے رب باقی سب مجھے یاد ہے لیکن یہ کچھ نیکیاں نظر آ رہی ہیں، اس کا عمل مجھے یاد نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا تو نے دنیا میں مجھ سے مانگا تھا، دعا کی تھی، اس وقت اس دعا کو قبول کرنا تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا، آج وہ نیکی کی صورت میں تمہیں دی جا رہی ہے۔ تو جب بندہ یہ سنے گا تو کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج میری نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان جو دنیا سے جاتا ہے وہ نادم ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کافر، مشرک، منافق، باقی نافرمان بندے کی ندامت تو واضح سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن آپ تو فرما رہے ہیں ہر انسان، تو نیک، متقی، پرہیزگار وہ جب جنت میں چلے جائیں گے وہ کیوں نادم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ان کی نیکیوں کے عوض میں
جو انعام اور اکرام اور جو جنت میں جو کچھ ملے گا اس کو دیکھیں گے تو ان لمحات کو یاد کریں گے جو دنیا میں ان کو میسر تھے اور اس میں انہوں نے کوئی نیکی نہ کی ہوگی، تو افسوس کریں گے، ندامت کریں گے، کاش کہ ان لمحات میں، ان اوقات میں جو ہمیں میسر تھے ہم نیکی کر جاتے، آج ہمارے درجے میں، آج ہمارے فضل میں جو ہے اضافہ ہو جاتا۔ تو فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ابھی وقت ہے تمہارے پاس، لہٰذا جو ہے آج عمل کرو۔ عمل کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی صورت میں، احادیث نبویہ کی صورت میں مکمل تعلیمات دی ہیں۔ فرائض کی پابندی کرو، گناہوں سے اجتناب کرو، نیکی والے کام کرو، تو یہ ساری نیکیاں جو ہے قیامت کے دن مل جائیں گی۔ جس طرح ایک انسان کسی اور ملک سے اپنے ملک جب کرنسی بھیجتا ہے تو اس ملک کی کرنسی کو اب بینک میں جمع کرا دیتا ہے اور وہ کنورٹ ہو کر کے اس کے اپنے ملک کی کرنسی اپنے ملک کے بینک سے مل جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک انسان جو یہاں پر جو بھی عمل کر رہا ہے، یہ گویا کہ کرنسی ہے، یہ کرنسی اللہ کے ہاں جمع ہو رہی ہے، تو قیامت کے دن اس کو جو ہے یہ ساری کی ساری بغیر مطالبے کے اور بغیر کسی کمی کے پوری کی پوری مل جائے گی۔ لہٰذا یہ وقت موجود ہے، اس وقت سے فائدہ حاصل کیا جائے، آخرت کی تیاری کی جائے، آخرت کو سامنے رکھ کر کے دنیا کی زندگی گزاری جائے۔ دنیا میں رہو مگر دنیا کے نہ رہو، دنیا میں رہو آخرت کے بندے ہو کر کے رہو۔ اس لیے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر یہ جملہ ارشاد ہوا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا کہ پہلے اتقوا اللہ سے مراد نیک اعمال کرو، اور دوسرے اتقوا اللہ سے مراد گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسرا مفہوم یہ ہے، پہلے اتقوا اللہ سے مراد نیک عمل کرو، اور دوسرے اتقوا اللہ سے مراد جو نیک عمل کر رہے ہو وہ خالص ہو، مخلصانہ ہو، یعنی اللہ کی رضا اس کے اندر ہو، دکھاوا، نمود، نمائش یا کوئی اور غرض اس کے اندر نہ ہو، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا گیا ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ خبردار ہے تمہارے اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے انسان تم ہماری نظر میں ہو، پوشیدہ نہیں ہو۔ ایک انسان دوسرے انسان سے چھپ کر کوئی عمل کر سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا، اور پھر قیامت کے دن اس کا پورا ریکارڈ اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کو پیش نظر رکھ کر کے دنیا کے اندر ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، اور اے مومنو تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ کو بھلا دیا یعنی اللہ کے احکام کو بھلا دیا، اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے احکام کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ دنیا کے اندر گم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جو ہے دیگر عقائد اختیار کر لیے ہیں، نفس پرستی کے اندر مبتلا ہے، عیش پرستی میں مبتلا ہے، شیطان کے راستے پر چل پڑے ہیں، تو اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پس اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے غافل کر دیا، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے پیدا کیوں کیا گیا ہے، یہ زندگی کیوں دی گئی ہے، اور پھر مرنے کے بعد قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، میدان حشر میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس سے غافل ہو کر کے وہ جو ہے دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ مؤمنوں سے کہا جا رہا ہے تم اللہ کو مانتے ہو، تم اللہ کے تمام تعلیمات کو مانتے ہو، تو لہٰذا دنیا دار اور اللہ سے غافل جیسے لوگوں کی طرح کی زندگی نہ گزارو۔ کیوں؟ اولئک ھم الفاسقون، یہی لوگ جو ہیں فاسق ہیں۔ فاسق کہتے ہیں حد سے نکلنے والے کو۔ اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے لیے جو تعلیمات دی ہیں گویا کہ یہ حدود ہیں، ان حدود کے اندر رہ کر کے بندگی اختیار کرو گے، فرائض کی پابندی ہے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب ہے، معصیت اور نافرمانی سے جو ہے اجتناب ہے، تو لہٰذا ایک حدود کے اندر رہ کر کے
زندگی گزارو گے. جبکہ جو شخص اللہ کو نہیں مانتا وہ کسی حد کی پابندی نہیں کرتا. تو گویا کہ اولئک هم الفاسقون، اس نے حد کو کراس کر دیا ہے. وہ شتر بے مہار ہے، یعنی وہ اونٹ جس کو لگام نہیں ہے، جہاں چاہے منہ ڈال دے اور جہاں چاہے وہ چر لے، حلال حرام جائز ناجائز صحیح اور غلط کو نہیں دیکھتا، صرف اپنی خواہش کو پوری کرنے میں وہ لگا ہوا ہے. تو اس لیے مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہے جنتی اور جہنمی. یعنی جو لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ گناہ کے کام کر رہے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. تو قیامت میں جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہوں گے، بلکہ فرمایا جنتی ہی کامیاب ہوں گے. جب جنتی ہی کامیاب ہوں گے تو دنیا میں بھی دنیا دار اور مؤمن انسان کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے. ایسا ممکن نہیں ہے ایک شخص اللہ کا فرما بردار ہو، وفادار ہو، تابعدار ہو، اس کے احکام پر عمل کرنے والا ہو، اس سے ڈرنے والا ہو، وہ اور دوسرا وہ جو باغی ہے، نافرمان ہے، سرکش ہے. تو دونوں کے ساتھ قیامت میں یکساں معاملہ ہو جائے گا. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین کی طرح کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اہل جنت ہی کامیاب. اصحاب الجنت هم الفائزون، اہل جنت کامیاب ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون یکساں ہو جائیں گے، یا جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود یکساں ہو جائیں گے، یا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل یکساں ہو جائیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ اہل جنت ہی کامیاب ہوں گے. لہٰذا جب اہل جنت کامیاب ہوں گے تو پھر دنیا میں بھی ان کی طرح جو اللہ سے غافل ہیں تمہارے کو زندگی نہیں گزارنی ہے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، پس یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. لہٰذا اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی، دنیا کی ناکامی معیار نہیں ہے. اہل دنیا کامیاب اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کے پاس جو ہے دنیا کی عزت اور شہرت ہو، جس کے پاس دنیا کا اقتدار اور منصب ہو، اور جس کو دنیا کی سہولیات حاصل ہو، تو کہتے ہیں یہ کامیاب انسان ہے. لیکن قرآن نے کیا بیان کیا؟ اصحاب الجنت هم الفائزون، اہل جنت ہی کامیاب ہیں. اب جنتی بننا چاہتے ہو، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو. تو قرآن کی عظمت کو بیان کیا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے، یعنی اس کو شعور دیتے اور اس کو کہتے کہ یہ ہے اللہ کا کلام اور اس میں یہ احکامات اور تعلیمات، تو قرآن کا بوجھ وہ برداشت نہ کرتا. اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی کبریائی کی وجہ سے وہ لرز جاتا، وہ ریزے ریزے ہو جاتا، اس پر خشیت طاری ہو جاتی. یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. یعنی انسان ہے، انسان شعور بھی رکھتا ہے، عقل بھی رکھتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ کلام الہی ہے، کلام ربانی ہے. اس کے باوجود اس کے دل اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، خشیت اس کے اندر نہیں پیدا ہوتی، تو بہت بڑا بدقسمت انسان ہے. تو قرآن ذریعہ نجات ہے، قرآن ذریعہ ہدایت ہے. قرآن کے ذریعے ایک انسان جنت میں داخل ہوگا. لہٰذا اس قرآن پر ایمان لانا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کے مطابق عمل کروانا، یعنی پوری دنیا پر قرآن کے نظام کو غالب کرنا، یہ ہر مومن پر لازم ہے. جب یہ کرو گے
تب کہیں جا کر کے آخرت میں کامیاب ہوگے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔